ذوالکفل کے بارے میں پچھلی 2 ویڈیوز میں ان کی زندگی اور سیرت کے متعلق کافی مستند حقائق بیان کیے گئے ہیں۔ اگر آپ نے نہیں دیکھے ہیں تو پچھلی 2 ویڈیو ضرور دیکھ لیں۔ اس ویڈیو میں یہ بیان ہے کہ حضرت ذوالکفل نے وہ کون سے 3 شرائط پر عمل کیا تھا جس کی بنا پر وہ قوم کے خلیفہ منتخب ہوئے تھے۔ ابن جریر رحمہ اللہ نے مشہور مفسر حضرت مجاہد سے ایک قصہ نقل کیا ہے، اور ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابو موسیٰ اشعری سے بھی اسی سے ملتے جلتے بعض آثار نقل کیے ہیں جن کی سند منقطع ہے۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جب حضرت یسع ضعیف ہو گئے تو خواہش ظاہر کی کہ کاش اپنے مرنے سے پہلے کسی نیک اور صالح شخص کو اپنا خلیفہ مقرر کر دیتا تاکہ وہ میرے بعد دین کے جملہ معاملات بخوبی پورے کر پاتا، اور میں اپنی موجودگی میں اس کی تربیت بھی کر دیتا تاکہ مرنے سے پہلے بنی اسرائیل کی فکر سے آزاد ہو جاتا۔ ایک دن آپ نے بنی اسرائیل کو جمع فرمایا اور کہا، اے لوگو، تم دیکھتے ہو کہ میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اپنی حیات میں ہی تم میں سے کسی صالح شخص کو اپنا خلیفہ نامزد کر دوں، لیکن میں اسے خلیفہ بناؤں گا جو 3 شرائط پر پورا اترتا ہو۔ پہلی شرط تو یہ تھی کہ وہ دن میں روزہ رکھتا ہو، اور دوسری شرط یہ تھی کہ وہ رات کو اللہ کی یاد میں مشغول رہتا ہو، اور تیسری یہ تھی کہ اسے غصہ نہ آتا ہو۔ اہل مجلس پر سکوت طاری تھا کہ اچانک دور کونے میں بیٹھا ایک عام سا آدمی کھڑا ہوا اور بولا، میں آپ کی 3 شرائط پر پورا اتروں گا۔ حضرت یسع نے اپنے شرائط دہراتے ہوئے پوچھا، کیا تم تینوں پر پورا اترتے ہو؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں۔ حضرت یسع نے کوئی جواب نہیں دیا اور مجلس دوسرے روز تک کے لیے برخاست کر دی۔ اگلے دن حضرت یسع نے پھر اپنا سوال دہرایا اور مجمع خاموش تھا، اور وہی شخص کھڑا ہوا اور بولا، میں آپ کی شرائط پر قائم رہنے کا عہد کرتا ہوں۔ لہٰذا حضرت یسع نے انہیں اپنا خلیفہ مقرر کر لیا، اور وہ شخص حضرت ذوالکفل تھے۔ واقعے میں لکھا ہے کہ ابلیس مجلس کے ایک کونے میں بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس سے برداشت نہ ہو سکا، چنانچہ اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ ذوالکفل کو راستے سے ہٹانے کے لیے بھرپور کوششیں کرو، لیکن جلد ہی وہ سب ناکام ہو گئے۔ تو پھر ابلیس نے یہ کام خود اپنے ذمے لیا۔ حضرت ذوالکفل کو دوپہر میں تھوڑی دیر قیلولہ کرنے کی عادت تھی۔ ایک دوپہر ابلیس بوڑھے فقیر کے بیس میں نہایت پراگندہ حالت میں حضرت ذوالکفل کے مکان پر جا پہنچے۔ ابھی آپ اپنے بستر پر آرام کرنے کی غرض سے لیٹے ہی تھے کہ ابلیس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ نے پوچھا، کون؟ ابلیس بولا، میں ایک مظلوم ناتواں بوڑھا ہوں اور آپ کے پاس انصاف کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے دروازہ کھولا تو ایک کمزور ضعیف شخص کو کھڑا پایا جو بات بھی نہیں کر پا رہا تھا، اور پھر شیطان نے اس بوڑھے کے روپ میں اپنے قوم کے ظلم و ستم کی ایک درد بھری داستان شروع کر دی، اور اسے اتنا طول دیا کہ حضرت ذوالکفل کے آرام کا وقت نکل گیا اور شام ہونے لگی۔ آپ نے اسے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اچھا ابھی جاؤ، شام کو مجلس عدالت میں آنا، تمہاری دادرسی کی جائے گی۔ شیطان چلا گیا۔ شام کو مجلس عدالت میں آپ اس بوڑھے کا انتظار کرتے رہے، لیکن وہ نہ آیا، اور پھر دوسرے دن آپ جیسے ہی اپنے بستر پر آرام کرنے کی غرض سے گئے تو دروازے پر دستک ہوئی، اور دروازہ کھولا تو پھر وہ بوڑھے کے روپ میں شیطان موجود تھا۔ آپ نے نہایت نرمی سے کہا، تمہیں مجلس عدالت میں بلایا تھا مگر آپ آئے نہیں۔ بوڑھے نے بڑی لاچارگی سے کہا، اے خلیفہ، میری قوم بڑی خبیث ہے۔ انہیں جب پتہ چلا کہ آپ مجلس میں فیصلہ کریں گے تو ڈر گئے اور مجھ سے میرا حق دینے کا وعدہ کر لیا، لیکن ابھی جب میں ان کے پاس گیا تو وہ وعدے سے مکر گئے۔ حضرت ذوالکفل نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، آج شام کو آ جانا، تمہارا حق تمہیں دلوایا جائے گا۔ اس دوپہر پھر بوڑھے نے آپ کو باتوں میں لگا کر قیلولہ نہ کرنے دیا، لیکن شام کو آپ مجلس عدالت میں اس کے منتظر رہے، لیکن وہ نہ آیا۔ 2 دن تک آرام نہ کرنے کی وجہ سے آپ پر نیند کا شدید غلبہ تھا، چنانچہ تیسرے روز دوپہر کو نیند نے آپ کو کافی عاجز کر دیا، تو آپ نے گھر والوں سے کہا کہ آج قیلولے کے وقت دروازہ ہرگز نہ کھولیں۔ تاہم آپ جب بستر پر دراز ہوئے ہی تھے کہ وہ بوڑھا پھر آیا، موجود ہوا اور دستک دی۔ اہل خانہ نے کہا کہ خلیفہ کا حکم ہے کہ دروازہ نہیں کھلے گا۔ بوڑھے نے کہا، میں 2 دن سے اپنے معاملے کے لیے آ رہا ہوں، مجھے خلیفہ نے آج دوپہر خود بلایا ہے، لیکن گھر والوں نے دروازہ نہیں کھولا۔ بوڑھے نے کچھ دیر تو توقف کیا، لیکن پھر اپنے شیطانی عمل سے گھر کے اندر داخل ہو گئے اور کمرے کے دروازے پر دستک دینے لگے۔ آپ نے جب دروازہ کھولا تو سامنے بوڑھے کو کھڑا پایا۔ حضرت ذوالکفل نے گھر والوں سے کہا، میں نے تو منع کیا تھا کہ آج دروازہ نہ کھولنا۔ گھر والوں نے جواب دیا کہ ہم نے دروازہ نہیں کھولا، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب دروازے اور کھڑکیاں بند ہیں۔ آپ نے نظر دوڑائی تو حیران رہ گئے، واقعی دروازے تو سب بند تھے۔ اب جب آپ نے غور سے بوڑھے کو دیکھا تو حقیقت حال حیاں ہوئی۔ آپ نے اسے مخاطب کر کے فرمایا، اے اللہ کے دشمن، کیا تو ابلیس لعین ہے؟ وہ بولا، ہاں میں ابلیس ہوں۔ آپ نے پہلے میرے چیلوں کو عاجز کیا، وہ آپ کو قابو نہ کر سکے، اور اب مجھے بھی تکا دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو غصہ دلا کر غضبناک کروں اور ایفائے عہد میں ناکام بنا دوں، مگر افسوس کہ میں خود ہی ناکام رہا۔
یہ واقعہ ابن کثیر نے نقل کیا ہے۔ اسی طرح معارف القرآن کے جلد نمبر 6 پر لکھا ہے کہ حضرت ذوالکفل حضرت یسع کے خلیفہ اور اللہ تعالیٰ کے ولی تھے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے خاص محبوب اور اعمال کی بنا پر ان کا ذکر انبیاء کرام کے ساتھ کیا گیا ہو، اور اس میں بھی کوئی بعید نہیں کہ شروع میں وہ حضرت یسع کے خلیفہ ہی ہوں، پھر حق تعالیٰ شانہ نے انہیں منصب نبوت عطا فرمایا ہو۔ امام طبری کے مطابق حضرت ذوالکفل نے 75 سال کی عمر میں وفات پائی۔ بعض مفسرین نے ان کی عمر 95 برس تحریر کی ہے۔ شام کے دارالحکومت دمشق میں جبل قاسیون پر آپ کا مزار ہے، جہاں ہر سال ہزاروں زائرین آتے ہیں۔ تاہم عراق سمیت کئی اور مقامات پر بھی آپ کے نام سے منسوب مزارات ہیں۔ واللہ عالم۔